میں ہی خدا ہوں، اتنی ساری طاقت میرے پاس ہے تو لہذا میں ہی خدا ہوں۔ جو اتنی بڑی طاقت والا تھا تو اللہ میاں نے خوب ڈھیل دی مگر جب نہیں آیا راستے پر تو اس طرح ڈبو دیا کہ کوئی اس کا مددگار نہ ہو سکا۔ ذل اوتاد، میخوں والے، میخوں والے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین یہاں تین باتیں کہتے ہیں۔ ایک تو یہ اوتاد سے مراد وطد کی جمع ہے جس کے معنی میخ کے ہیں، کیل اور میخ، جن کو وہ سزا دیا کرتا تو میخوں سے ٹھکوا دیتا۔ اس طرح بھی اشارہ ہے کہ ظالم اتنا بڑا کہ انسان کو اگر سزا دینا بھی ہو تو اس طرح سے ظالمانہ طریقے پر تڑپا کے مارنا، ایسے ظالم کو جو ہے اسی طرح سے دنیا میں رہنے دیا جائے، اس سے کوئی پاس پوچھ نہ کی جائے، یہ مراد ہے۔ دوسرے معنی یہ بھی بعض مفسرین نے بتلائے ہیں، بلکہ سبھی نے نقل کیے مگر یہ اقوال ہے کہ اس کے لشکر کی کثرت کو بتلانا ہے۔ ملٹری جو ہے اپنے بارکوں کے اندر نہیں، بلکہ یہ کہ بارکیں جو تھیں ملٹری کے لیے وہ ناکافی، میدانوں کے اندر خیمے لگتے تھے اور خیمے جو ہے وہ میخوں سے زمین میں ٹھوکے جاتے ہیں، تو ہر طرف خیمے اس کے ملٹری کے، بڑی طاقت اور قوت والا اور بڑی زبردست ملٹری والا جو بادشاہ تھا، یہ بھی مراد۔ تیسرے معنی جو ہیں وہ ہیں اوتاد، چونکہ وطد اور میخ کو کہتے ہیں، جو اس نے یہ اہرام مصر کے جو ہیں 3 بنا رکھے ہیں، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایسے جیسے پہاڑ کھڑے ہوئے ہوں اس طرح اس نے زمین میں ان کو ٹھوک دیا کہ ہلائے نہیں ہلے۔ آج بھی ہزاروں برس ہو گئے، اوپر کے جو ہیں وہ پتھر بے شک رڑک گئے، لیکن یہ کہ جہاں تک اس کی فاؤنڈیشن اور اصل عمارت اور اسٹرکچر کا تعلق ہے اس میں تو بال بھی نہیں آئے، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ حالت ہے۔ تو کیا مضبوط اس کا اسٹرکچر ہے اور کیسی زبردست اس کی انجینئرنگ تھی، اور کتنا گویا یوں کہ یہ کہ اس کے پاس مین پاور اور جو ہے روپیے کی طاقت تھی کہ اس نے اس طرح سے اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کیا، ہزاروں سال سے اس کا نام چلا آتا ہے، تو وہ بھی اس طرف بھی اشارہ ہے۔ تو تینوں معنی ہو سکتے ہیں، حاصل ان سب کا یہی ہے کہ بڑی طاقت والا، قوت والا اور با اختیار اور با اقتدار تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے اس کی نہ چل سکی۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بستیوں میں سرکشی کی ہوئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو رون ڈالا تھا، فاکثروا فیہا الفساد، اور ان بستیوں کے اندر خوب ہی فساد مچا رکھا تھا۔ فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد کے معنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جناب چوری کر لینا، ڈاکہ ڈال لینا اور لوگوں کو پکڑ کے قتل کر دینا، یہ اس کے مظاہر ہیں، یہ مظہر ہیں، لیکن اصل فساد کے معنی کیا ہے؟ فساد کے معنی جو لفظ ہے یہ اصل میں جس کو انگلش میں کہتے ہیں ان بیلنس، یہی ہے فساد۔ اگر بیلنس ہو تو اس کا نام ہے اعتدال، تو اعتدال کے مقابلے میں ہے فساد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنا کر اس کا ایک مزاج رکھا ہے، اس کے چلنے اور چلانے کا اس دنیا میں بسنے والوں کے لیے ایک سسٹم رکھا ہے، ان کے لیے قواعد اور قانون بنائے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اپنے دائرے میں رہے، انسان اپنے دائرے میں رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے جو حدود اور قیود ہیں ان کی پابندی کریں۔ مثال کے طور پر رشتہ ناتوں میں کہتا ہوں رشتہ داریوں میں حدود اور قیود کیا ہیں؟ باپ باپ کی جگہ ہو، ماں ماں کی جگہ ہو، اولاد اولاد کی جگہ ہو، بھائی اور بہنیں اپنی جگہ ہوں، اس میں خربطہ نہ ہو جائے کہ صاحب نہ باپ کو باپ سمجھا جا رہا ہے، نہ ماں کو ماں سمجھا جا رہا ہے، نہ یہ دونوں مل کر جو ہے اولاد کو اولاد کا درجہ دے رہے ہیں۔ اگر یہ سارے رشتے اپنی اپنی جگہ پر اپنے ان سارے تقاضوں کے ساتھ ہیں تو یہ رشتوں کا اعتدال ہے اور اس کو صلہ رحمی بھی کہا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ فساد آ گیا۔ تو چاہے چوری نہ کی ہو، چاہے ڈکیتی نہ ڈالی ہو، لیکن یہ فساد ہے اس سسٹم کے اندر کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعتدال کے ساتھ قائم کیا ہے۔
حکومتیں اگر اپنے ان ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہیں کہ جو ان کے ذمہ ہیں، مثلا حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر امن و امان قائم ہونا چاہیے، لوگوں کو جو ہے وہ کھانے اور پینے کی سہولت ملنی چاہیے، لوگوں کو جو ہے مکان رہنے کے لیے ملنا چاہیے، لوگوں کو سطر ڈھانپنے کے واسطے اور گرمی اور سردی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری لباس ملنا چاہیے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان میں سے ایک غفلت کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں مل پا رہی ہیں، یا کچھ کو مل رہی ہیں اور کچھ کو نہیں مل رہی، کچھ کا تو یہ حال ہے کہ تجوریاں بھری پڑی ہیں، ان کو تو گننے تک کی فرصت نہیں، اور کچھ کا حال یہ ہے کہ ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی اس لیے کہ ان کے پیٹ میں ٹکڑا نہیں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ فساد ہے، یہ حکومت کا فساد ہے۔ جائز اور ناجائز کی حدود جو ہونی چاہیے قائم، وہ سب ختم ہو چکی ہیں۔ آج ہم جس ملک کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑا ترقی یافتہ ہے، اس میں فساد ہے۔ اور فساد کیا ہے؟ ہم نے فساد کا مطلب وہی سمجھا کہ جو ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے، وہ بھی ایک فساد ہے کہ وہاں اقلیتوں کو جو ہے چین کے ساتھ رہنے کا حق نہیں۔ وہ اگر فساد ہے تو یہاں بھی ایک فساد ہے، اور فساد یہاں کون سا ہے؟ وہ اقتصادیات کا ہے، اکنامکس کا فساد ہے۔ جانے چاہے محفوظ ہوں لیکن اکنامکس کا فساد ہے۔ اور وہ فساد کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں سود، قمار، جوا، سٹہ، لاٹری، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل مالیات کا فساد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ایک نظام قائم کیا تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنا مالی حق حاصل کر سکے، جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی مل جائے، اور جس کے پاس زیادہ ہے اس میں دوسروں کا حق سمجھا جائے، اس ملک میں کہاں ہے؟ وہ جو ہے جو کیپٹل جو سسٹم ہے اس کے اندر اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک مالدار جو ہے اگر بلینرز ٹریلینرز پہ ہیں، وہ ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ میرے مال کے اندر کسی اور کا حق ہے، بلکہ اور اس کو کما لینے کا پورا حق ہے۔ لوگوں کے محنتوں کا ان کا بدلہ نہ دے کر کے ان سے مزدوری وصول کرنا اور ان سے کام لینا، وہ اس کا حق ہے۔ تو یہ بھی ایک فساد ہے۔ فرعون نے کیا کیا ہوا تھا؟ مثلا فرعون نے مالیات کا بھی فساد قائم کر رکھا تھا، اور رعیت کے اندر گویا یوں کہیے کہ اس ملک کے بسنے والوں کے اندر نا برابری کا بھی نظام جو ہے وہ قائم تھا۔ مالیات کا فساد تو یہ کہ جو اسرائیلی تھے لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود ان کو پیٹ بھر روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ کہ دن بھر محنت کریں، اور محنت بھی کس طرح؟ اتنا کام کرنا مست ہے، نہیں کیا تو کوڑا پڑ رہا ہے۔ بھائی ایک آدمی بیمار بھی ہے، دو آدمی ہیں، دو آدمیوں کے اندر کاموں کی صلاحیت جو ہے وہ یکساں نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر اینٹیں بنانے کا کام ہے جو وہ لیتا تھا، اگر ایک آدمی جو ہے مثال کے طور پر 1 گھنٹے کے اندر 50 اینٹیں بنا سکتا ہے، تو کیا ضروری کہ دوسرا آدمی بھی 50 بنائے گا 1 گھنٹے کے اندر؟ لیکن یہ نہیں ہوتا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر مثلا 50 بننی طے ہیں تو 50 ہر ایک کو بنانی، جس نے اگر 49 بھی بنا دی اس کے پیٹ پہ کوڑا پڑ رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ آگے چل کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں کی نجات کے واسطے فرعون سے بات کی، تو فرعون نے اور الٹا کیا کیا؟ فرعون نے فیصلہ یہ نافذ کیا کہ اب تک تو پھوس اور پانی جو ہے بھوسا جو اینٹوں کی مٹی کے اندر ملایا جاتا تھا، وہ بھوسا اور پانی حکومت پرووائڈ کرتی تھی اسرائیلیوں کو تاکہ وہ اینٹیں بنائیں، لیکن اب آئندہ سے بھوسا اور پانی کا بھی انتظام اسرائیلیوں کو کرنا ہوگا، اور جتنا کام پہلے ہوتا تھا اتنا ہی کرنا پڑے گا۔ پانی بھی لاؤ، بھوسا بھی لاؤ، اینٹیں بھی بناؤ، اور اتنی بناؤ جتنے پہلے بناتے تھے، اور نہیں بن رہی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوڑے پڑ رہے ہیں۔ یہ ہے فساد، اور اجرت ان کو پوری نہ ملے۔ اسی طرح سے یہ فساد بھی تھا کہ اگر قبطی ایک اسرائیلی کو مار دے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اسرائیلی نے کسی قبطی کو گالی بھی دے دی اس کی جو ہے گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ ہے وہ فساد۔ ملک کے باشندے وہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، اس دھرتی کے رہنے والے جو ہیں دو آدمی ہیں، دونوں کا برابر کا حق ہے اس زمین کے اندر، لیکن فرعون نے یہ نابرابری کی ہوئی تھی۔ تو مالیات کا نظام بھی اور لوگوں کے اپنے حقوق کے تعلق سے جو سسٹم تھا، یہ اس کو قرآن نے کہا ہے فساد، فاکثروا فی الفساد۔ میں نے تفصیل اس لیے بتلائی کہ جب تک کہ فساد کے حقیقی معنی نہ معلوم ہو
جب تک کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جائے کہ بھئی فساد تو دنیا میں ہو رہا ہے تو عذاب کیا ہر ایک جگہ آئے گا، بلکہ دیکھنا ہے کہ فساد جو ہے جب طبیعت بن جاتی فساد کی تو اس کی ایک مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے یہاں، میں ان کے سامنے کیا بتاؤں، مثال اس کی یہ ہے کہ جو جسم کا ایک نظام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس باڈی کے اندر حکیموں کے کہنے کے مطابق جو 4 خلطیں ہیں کہ اس کو ان کی زبان میں کہا جاتا ہے بلغم، صفرا، سودا اور خون، ڈاکٹروں کے یہاں اس کی کچھ اور بھی جو بھی تشریح ہو، ان میں اگر اعتدال اور توازن ہے بدن تندرست ہے، کوئی بات نہیں، بالکل صحیح کام کر رہا ہے، لیکن اگر ان میں کوئی ایک جو ہے اس میں کمی اور زیادتی ہو گئی تو ایسا نہیں ہوگا کہ خالی ہاتھ ہی پہ اثر پڑے گا، خالی پیر پر اثر پڑے گا، بلکہ واقعہ یہ ہے آنکھوں پر بھی اثر پڑ رہا ہے، دماغ پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، دانتوں پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، ہر چیز پہ اثر پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے پورا جسم جو ہے بیکار ہو رہا ہے، کام نہیں کر رہا ہے، پورا جسم متاثر ہو چکا، حالانکہ ایک خلط جو ہے وہ خون، اس کے سسٹم کے اندر فرق آیا ہے۔ یہ بدن کا جس طرح فساد ہے، کسی ایک چیز کے ان بیلنس ہونے کا اثر پورے باڈی پر پڑتا ہے، اسی طرح سے کسی قوم اور کسی کمیونٹی کے اندر جو سسٹم ہے، اگر ان میں سے ایک سسٹم میں بھی گڑبڑ آ گئی تو پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی جو ہے وہ ان بیلنس ہو جاتی ہے اور اس میں فساد آ جاتا ہے۔ تو فرمایا فاکثروا فیھا الفساد، ان بستیوں کے اندر انہوں نے فساد خوب پھیلا رکھا تھا۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو آپ کے رب کے عذاب کا کوڑا برسا ان پہ۔ یہ ہے اللہ یہاں دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم ان بیلنس ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا ان کے حوالے کر دی کہ جو چاہے سو کرو، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی میں نے بتایا تھا اور اس کو پھر دہراتا ہوں کہ آپ اپنا گھر بناتے ہیں، آپ نے یہ بلڈنگ خریدی ہے، لیکن اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ آپ نے خریدنے کے بعد اور لوگوں کے حوالے کر دی، آپ نے گھر لینے کے بعد آپ نے بچوں کے حوالے کر دیا کہ چاہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور آپ کے ماتھے پر بل نہیں آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ کہ بلڈنگ یہ لی گئی ہے ایک خاص مقصد کے لیے، یہ مقصد اگر صحیح پورا ہو رہا ہے آپ خوش، لیکن اگر اس مقصد کو پورا کرنے کی بجائے اس کے اندر جو ہے وہ ناچ ہو رہا ہے، گانے بجانے ہو رہے ہیں، نہ تلاوت قرآن ہے، نہ تفسیر قرآن ہے، نہ نماز ہے، بلکہ یہاں گانا بجانا ہو جائے، یہاں ڈانس ہونا شروع ہو جائے، تو جن لوگوں نے اس مسجد کے اندر اس بلڈنگ کے خریدنے میں پیسہ لگایا وہ گوارا کریں گے اس کو؟ اگر دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو کیسے گوارا کر لیں کہ زمین بنائی اور زمین میں لا کر انسان کو بسایا اور انسان کو اختیار دے دیا جائے کہ جو چاہے سو کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا محاسبہ نہ کرے؟ یعنی یہی ہے ان آیتوں کا مطلب۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھات میں لگے ہوئے ہیں۔ گھات جانتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس کو پکڑنا ہے، جس پر حملہ کرنا ہے، اس کو پتہ نہ چلے ایسی طرح سے آپ بیٹھ جائیں، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ صاحب آپ میرے فکر میں ہیں، وہ غافل ہے اور وہ آرام سے چل رہا ہے، جب آپ کے ٹھیک نشانے پر آ جائے اور اس پر آپ حملہ کرتے ہیں، بچ کر نہیں بھاگے، یہ اس کو کہتے ہیں گھات۔ مراد یہاں کیا ہے کہ آپ کا رب گھات میں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی ہر وقت ہر سیکنڈ ہے، اس لیے تم مت سمجھو کہ تم جو چاہے سو کرتے رہو، اگر تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو اللہ میاں سو گئے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں، یہ اللہ میاں سے تم جو ہے چھپ کر یہ کام کر سکتے ہو، یہ بھی نہیں۔ تو یہ ہے ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه۔ ان آیتوں میں جو اب تک گزر چکی ہیں بہت مختصر لفظوں کے ساتھ انسان کی وہ چال اور ڈھال کو بتلایا گیا، یہ حال کو بتلایا گیا، یہاں اس کے اقوال کو اور گفتار کو بتانا ہے کہ جن کے اعمال ایسے ہیں، جن کے اقوال ایسے ہیں، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انصاف یہ تقاضا نہ کرے کہ ان کو پکڑا جائے؟ آگے ان کے اقوال کی بات ہے کہ ان کی گفتار کیسی ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، فرمایا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ان کا رب ان کو آزماتا ہے، فَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، پہلے ہی لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیا ہے اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، پہلے ہی لفظ لائیں، فرمایا جب ان کو آزماتا ہے فَأَكْرَمَهُ،
اور ان کو ذرا بڑھاتا ہے، عزت دے دیتا ہے، چاہے عزت پیسہ دے کر ہو، عزت حسن اور خوبصورتی دے کر ہو، عزت تندرستی دے کر ہو، یا عزت جو ہے جس کو ہم دنیا میں عزت کہتے ہیں کہ صاحب آپ چیئرمین بن گئے، آپ میئر بن گئے، آپ سینیٹر بن گئے، آپ جو بھی بن گئے. وَنَعَّمَهُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت سے نواز دیا اس کو. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے کہ ہاں ہاں میرے رب نے میرے صحیح میری عزت جو ہے اس کو کی ہے میری، یعنی مطلب یہ کہ میں واقعتاً مستحق تھا اس کا، میرے رب نے میرے ساتھ وہی معاملہ کیا جس کا میں حق رکھتا ہوں. میری عزت کرنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہی معاملہ کیا گیا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسرے طریقے سے آزماتے ہیں، آزمائش تو وہ بھی ہے اور آزمائش سے بھی دوسرے طریقے سے آزماتے ہیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کی روزی روزگار میں کچھ تنگی کر لیتے ہیں. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی. ہاں چاہے انہی لفظوں سے نہ کہا جائے لیکن سمجھا کیا جاتا ہے میرے اوپر بڑی زیادتی ہو رہی. اندر سے دل یہ کہتا ہے میرے ساتھ بڑی زیادتی ہے. کیا وجہ ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، میں فلاں جگہ جاب کے لیے گیا تھا، میں نے فلاں بزنس اسٹارٹ کیا، مگر میرے ساتھ مصیبت ہی مصیبت ہے، یا آخر میرے ساتھ کیوں رہا؟ دنیا میں تو اور بھی لوگ رہ رہے ہیں. یہ دل کے اندر سے یہ آواز جو ہے، خاموش آواز، دراصل اس کا اگر لفظوں کو ڈھالا جائے لفظوں میں تو اس کے معنی کیا ہے؟ رب نے میری توہین کی ہے، آخر دنیا میں تو اور بھی لوگ رہ رہے ہیں. فرمایا کلا، ایسا نہیں ہے. حاصل کیا ہوا؟ اے بے وقوف، تو نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. یہاں کا کھانا پینا جو ہے اگر اچھا ہے تو سمجھا کہ اچھا ہے، اور اگر اس میں ذرا تنگی آ گئی تو سمجھا کہ تیرے ساتھ بگاڑ ہے. حالانکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آزمائش کے لیے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ایک ڈاکٹری کا امتحان دینے والے کے پاس جو پیپر آئے گا، ٹیسٹ پیپر، وہ انجینئرنگ والے کے سامنے نہیں آئے گا. دونوں کا ٹیسٹ پیپر بالکل الگ ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح سے ایک انسان اگر سائنس کے جو ہے ٹیسٹ دینے جا رہا ہے تو اس کا پیپر دوسرا ہوگا، اور وہی جب کسی اور میتھمیٹک کے جو ہے ٹیسٹ دینے جائے گا اس کے واسطے پیپر دوسرا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح سے مختلف ذریعوں سے ٹیسٹ لیتے ہیں، مختلف لوگوں کا، اور کبھی کبھی ایک ہی آدمی کا. کبھی اوپر چڑھا دیا، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، کبھی نیچے گرایا، یہ بھی ٹیسٹ ہے. تو دونوں طرح سے ٹیسٹ لیتے ہیں. کیا دیکھنے کے واسطے؟ انسان جو ہے اپنی اصلیت پر ہے یا اپنی اصلیت کو بھول رہا ہے. اصلیت کیا ہے؟ میں بندہ ہوں اور وہ خدا ہے، میں مملوک ہوں وہ مالک ہے، میں غلام ہوں وہ میرا آقا ہے. یہ ہے اصلیت انسان کی. اگر اس کو ذہن میں رکھا جائے تو پھر جس حالت میں میاں رکھیں ہم اسی حالت میں ٹھیک ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں. اور اگر یہ ذہن سے بات ہٹ گئی تو پھر وہ دونوں باتیں ہوں گی جس کو یہاں قرآن میں نقل کیا گیا. حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج پرسی کے لیے حضرت حسن بصری جو خود تابعین میں ہیں، دونوں بھی تابعین میں ہیں، تو حسن بصری بھی بزرگوں میں ہیں، اولیاء اللہ میں ہیں، علماء میں ہیں، محدثین میں ہیں، یہ سب کچھ. تو حسن بصری ان کی ملاقات کے لیے پہنچے حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ اولیاء اللہ میں وہ بھی ہیں، مگر اللہ کا معاملہ بالکل الگ ہے. حسن بصری کے ہاں صورت یہ ہے کہ بھائی کھانے کو بھی ہے، پینے کو بھی ہے، گھر بھی رہنے کو واسطے اچھا ہے، پہننے کے واسطے کپڑے بھی ہیں. ایک جس طرح سے انسان دنیا میں خوشحال ہو سکتا ہے، حسن بصری کی اس وقت حالت وہ ہے. حبیب عجمی کے ہاں پہنچے، جا کے کیا دیکھا کہ بستر تو ہے خالی ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی. سمجھ میں آیا؟ وہ تو ہے اس کو بیٹھنے کے واسطے، اس کو آپ سیٹ کہہ لیجئے، اور یا لیٹنے کے واسطے اس کو بستر سمجھ لیجئے. تکیے کی جگہ خالی ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے تاکہ سر اسے اونچا ہو جائے، اور سارا سامان اس کے علاوہ اس جگہ میں کیا ہے؟ ایک مٹی کا پیالہ ہے کہ اگر کھانے کا کوئی چیز مل جائے تو اس میں رکھ کے کھا لیں، اور جب پیاس لگے تو اسی میں پانی پی لیں.
پانی کے لیے نہ الگ گلاس ہے اور نہ کھانے کے لیے الگ پلیٹ ہے، ایک ہی برتن ہے مٹی کا، اور وہ عبادت میں مشغول۔ حضرت حسن بصری نے کہا اے حبیب تو نے کیا حال کر رکھا، تیرے دوست اور تیرے تعلقات والوں میں بھی کتنے وہ لوگ ہیں کہ اگر تو ذرا اشارہ کرے تو یہ حالت بدل جائے۔ مطلب یہ کہ تو نے مجھے کم سے کم بتا دیا ہوتا کبھی کوئی پریشانی ہے۔ تو حبیب نے کہا کہ حسن خدا سے ڈر، دیکھ رہا ہے وہ خدا تو کیا کہہ رہا ہے، فوراً متوجہ کیا، اللہ سن رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں جانتا کہ جو کسی میری حالت ہے یہ اسی کی مرضی سے ہے، جب اس کی مرضی سے ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کی فکر کروں کہ میری حالت میں تبدیلی آئے، اس کو قدرت نہیں، وہ اگر چاہے میری حالت کو بدل سکتا ہے، لیکن اس نے مجھ کو اسی حالت میں رکھنا پسند کیا، تو میں دوسرے دروازے میں کیوں جاؤں کھٹکھٹانے کے واسطے، میں دوسروں سے کیوں کہوں اپنی پریشانی کو۔ تو یہ ہے وہ بات، جن بزرگوں پر یہ احساس غالب رہا ہے کہ ذرا اف نہیں کرنا، ذرا ہوں نہیں کرنا، ان کی حالت یہ کہ ان لوگوں کی کہ واقعتاً بڑے سے بڑی مصیبتیں گزر جائیں لیکن کبھی سی نہ نکلے۔ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کی تیمارداری کے واسطے پہنچے، وہ بیمار تھے بہت سخت، بدن میں درد ہوگا یا بخار ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، وہ کر رہے اوں اوں، اب ہوتا ہی ہے بھائی، بدن میں جب درد ہے بخار ہے تو اوں تو نکلتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یاد رکھو یہ اوں اوں بھی ایک لفظ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جو بھی منہ سے لفظ نکلتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ نظر ان کی کہاں جا رہی ہے، حالانکہ یہ ایک غیر ارادی چیز ہے، بے اختیاری میں آدمی کے منہ سے اوں اوں نکلتا ہے، لیکن کہنے والے کی نظر کس پر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے بندے کو اسی حالت میں رہنا۔ تو میں نے کہا کہ یہ بالکل الگ مزاج ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر کسی بزرگ کی حالت اس سے مختلف دیکھی تو آپ نے کہا اوہ کوئی تو بزرگ ہی نہیں، ایسا نہیں میاں، پھولوں کے رنگ مختلف ہیں۔ اگر گلاب کا رنگ جو ہے وہ لال ہے تو گلاب ہی دوسرا سفید بھی ہوتا ہے میاں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لال جو ہے وہی گلاب ہے اور سفید گلاب نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سے بزرگوں کے رنگ مختلف ہیں، حاصل ان کا سب کا کیا ہے، آزمائش ہے۔ آزمائش میں وہ وہاں پکے ہیں اور یہ یہاں پکے ہیں، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے۔ حاصل تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو کس طرح سے یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ تو بعض بزرگوں کے حالات میں ہے، ہمارے یہاں کے بزرگوں میں تھے، میں نے سنا کہ صاحب وہ جہاں ذرا ان کو بخار بھی ہوا اور جناب پورے گھر کے اندر شور، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے والد صاحب کا تو یہ حال تھا کہ جناب کتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، کبھی شکوہ کا لفظ منہ سے نہیں نکلا، کبھی اف تک نہیں ہوئی ہے، ایسے صابر اور ایسے شاکر، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ذرا بخار ہو جائے تو بچے برداشت کر لے جاتے ہیں مگر آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کہنے کا تم نے کیا مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سینہ سپر ہو کے کہہ دوں مجھے بھی کوئی فکر نہیں، جتنی چاہے تکلیف بھیج دو، میں کمزور ہوں، مجھے اللہ میاں کے سامنے تو مجھے یہ کہنا کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں ان تکلیفوں کا متحمل نہیں ہوں، آپ رحم فرمائیے۔ مجھے یہ کہنا یوں تھوڑی کہوں گا اللہ میں جتنی تکلیف بھیج دے میں برداشت کر لوں گا۔ دیکھا تو حاصل کیا ہوا، حاصل یہ ہے کہ نظر ہر ایک کی اللہ کی طرف ہے، کوئی جو ہے کسی ادا سے اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے اور کسی دوسری ادا سے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، مقصود اللہ کا یاد کرنا ہے۔ آپ نے شاید وہ واقعہ سنا ہوگا، مضمون سے ہٹ جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص جو ہے وہ بیچارہ کہیں بیٹھا ہوا، وہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ اگر تو مجھے کہیں مل جائے، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، میں تیرے تیل لگاؤں، میں تیری خدمت ہو سکوں۔ وہ جو دیکھا انہوں نے کہا نالا یہ کیا باتیں کرتا ہے، سمجھے اللہ میاں کے ساتھ اس طرح کی باتیں گستاخی کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تم میرے اور میرے بندے کے بیچ میں کہاں آ گئے، ایک بندہ مجھے اپنے انداز میں یاد کر رہا تھا، اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، تم نے اس کو اس بات سے کیوں روک دیا؟ تو میں نے کہا کہ ہر ایک کی اپنی الگ ادا ہے، وہ بیچارہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ میاں کو کس طرح یاد کرنا چاہیے، مگر کر رہا تھا اور دل کی گہرائیوں سے کر رہا تھا۔ تو وہ بات اللہ کو پسند تھی، اگرچہ یہ ضرور ہے کہ ان کا روکنا بھی ایک لحاظ سے غلط نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے کہ شریعت جب آ جائے تو نبی اور نبی کے وارثوں کا کام یہ ہے کہ شریعت کی ترازو میں ہر چیز کو تولیں۔ سمجھ میں آیا؟ شریعت کی ترازو میں ہر چیز، ان کے فتوے جو ہیں وہ شریعت کی روشنی میں لگیں گے،
حقیقت چاہے کچھ بھی ہو اندر سے، حقیقت کے دیکھنے والے اور جاننے والے اللہ سبحانہ و تعالی۔ وہی معاملہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت خضر کے ساتھ جو جا رہے تھے تو حضرت خضر کے فیصلے جو ہیں وہ ان کے پاس دوسرا علم ہے، وہ اس علم کی روشنی میں وہ فیصلے کر رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو روک رہے تھے وہ اس علم کی بنیاد پر روک رہے تھے، اس علم کی روشنی میں کہ جو علم نبوت ہے، جس کو علم شریعہ کہا جائے۔ سمجھ میں آیا کہ ایک اچھی خاصے مال کے اندر آپ عیب ڈالنے والے کون ہیں؟ اگر کشتی والے کشتی لے کے جا رہے ہیں پانی کے اندر، آپ نے سوراخ کیسے کر دیا؟ آپ کو اس کا حق کہاں سے پہنچتا ہے؟ شریعت یہی کہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے روکا، صحیح روکا، اور خضر علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے وہ کسی اور علم کی بنیاد پر کر رہے تھے، تو اس دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اسی لیے خضر علیہ السلام نے جب ملاقات ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، وہاں جب سمجھ لیا کہ یہ تو نبی ہیں، تو ان کو ساتھ میں ان کو یہ بات بھی معلوم ہوئی نبی کا مقام دوسرا ہے اور میرا مقام دوسرا ہے، میں اپنے دوسرے علم کی روشنی میں چلتا ہوں اور یہ حضرت جو ہیں یہ اپنے دوسرے علم کی روشنی میں جو فیصلے دیں گے۔ تو فرمایا کہ کیا ہے لا حول ولا قوة الا بالله قال موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا مجھے موقع دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور جو باتیں آپ کے اندر ہیں میں وہ حاصل کروں، تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نہیں کر سکتے، میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ نہ رہ سکنے کی بات جو خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرا معاملہ بالکل دوسرا ہے اور آپ جو ہیں وہ دوسرے علم کی بنیاد پر جو ہیں وہ فیصلہ دینے پر مامور ہیں اللہ کی طرف سے، میرے ذمہ بھی اللہ کی طرف سے کچھ کام ہے اور آپ کے ذمہ بھی اللہ کی طرف سے کام ہے، دونوں کے کام کا انداز مختلف ہے، لہذا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں چلوں گا اور میں موافقت کروں گا۔ آخر یہی ہوا کہ نہیں ہوا موافقت، تو پھر خضر علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھیے آپ کے فیصلے صحیح ہیں مگر میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک قانون دنیا میں اتارا جس کا نام شریعت ہے، اس کو تو سپرسیڈ نہیں کیا جائے گا، جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اس کے روشنی میں جو ہے فتوے دیں اور لوگوں کی رہنمائی کریں۔ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ چلیے تو فرمایا کہ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اللہ اس بندے کی آزمائش کرتا ہے اور اس پر اپنی رزق کی تنگی کرتا ہے تو فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی ہے، توہین کی ہے۔ کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، یہاں سے اب ان کے معاملات بتائے جا رہے ہیں، پہلے احوال تھے پھر اقوال تھے، اب آ کے معاملات ہیں کہ معاملات ان کے کیا ہیں۔ فرمایا کہ تم ایک یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ کسی کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے معاملہ وہ انسانیت کی بنیاد پر نہیں، یہ بھی ہے وہ فساد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ صاحب میں آپ کے ساتھ معاملہ کس طرح کروں، یہ سمجھ کر نہیں کہ آپ ایک انسان ہیں، اور انسانیت جو ہے یہ شرافت کے لیے کافی ہے۔ میں اس بنیاد پر آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے۔ اگر آپ مال والے ہیں، اگر آپ پوزیشن والے ہیں تو آپ کو میں سلام 10 مرتبہ کرنے تیار ہو جاؤں اور 1 مرتبہ بھی آپ وعلیکم السلام کہہ دیں تو حضرت میں آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس نہ کوئی پوزیشن ہے نہ مال ہے تو میں سلام بھی کرنے کو تیار نہ ہوں۔ اگر یہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ انسانیت نظر میں نہیں ہے۔ اس معاشرے میں کیا ہو رہا تھا جس میں قرآن نازل ہوا کہ جب تک کہ بچوں کے ماں باپ ان کے سر پر موجود ہیں، کوئی ترچھی نظر سے بھی ان کو دیکھنے کے واسطے ہمت نہ کرے، ہر ایک ان کی عزت کرے، میاں یہ فلاں کے بیٹے ہیں، سمجھ میں آیا۔ اور جہاں باپ مرا اور وہاں پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ یتیم ہو گئے تو ان کے کوئی معاشرے سوسائٹی کے اندر کوئی پرسان حال نہیں، بلکہ اور ان کا مال لوٹ کر کھا جانا، یہ تھی وہ زیادتی۔ قرآن کہتا ہے کہ انسانیت کا احترام جو ہے تمہارے ذہنوں سے نکل چکا ہے، یہ ہے تمہارے اندر فساد۔ اور وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ،
اور غریبوں اور مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ تم ان کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو آمادہ نہیں کرتے. مطلب کیا ہے؟ خود بھی نہیں کھلاتے، خود نہیں کھلاتے، دوسروں کو بھی نہیں کہتے میں تم ہی کھلا دو، بلکہ روکتے ہیں میں کیا ہے کو اپنا پیسہ خراب کرے، مرنے دو دوسروں کو، کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ لیجیے صاحب. تو بجائے ترغیب دینے کے اور خود وہ کام کرنے کے، معاشرے کے اندر رحم اور کرم اور مہربانی اور شفقت اور محبت کے جو جذبات ہونے چاہیے تم ان کو نکال کر پھینک دینا چاہتے ہو. حالانکہ اللہ کی مرضی یہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی وہ سوسائٹی چاہتے ہیں کہ اس میں جو ہے آپس میں محبت ہو، شفقت ہو، اکرام ہو، اعزاز ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ من لم یوقر کبیرنا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے بڑوں کی توقیر اور اکرام نہ کرے، عزت نہ کرے، اور ہمارے چھوٹوں پر جو مہربانی اور شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ جو ہم سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں وہ اس سوسائٹی میں فٹ ہونے والا ہے ہی نہیں وہ انسان. ہماری سوسائٹی میں کیا ہے؟ ہر بڑا جو ہے اس کا احترام ہونا چاہیے. عرب سوسائٹی کے اندر یہی تھا کہ کوئی رشتہ ہو کہ نہ ہو، جہاں کسی چھوٹے نے بڑے کو دیکھا انہوں نے کہا انکل، اور بات ماننا. سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں خالی یہاں بھی کہہ دیتے انکل مگر دو گالی بھی پٹخار دیں، بلکہ یہ کہ واقعتاً احترام ان کا. جو ہمارے بچپن کے اندر جو معاشرہ تھا وہ دراصل اسلام سے بہت قریب تھا، جو اب دور ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے بچپن کے اندر ہم خود یہ دیکھتے تھے کہ محلے کے اندر گلی کے اندر بچے کھیل رہے ہیں، اگر کوئی شرارت کر رہے ہیں تو اس گلی میں رہنے والا کسی بڑے انسان نے بھی اگر ڈانٹ دیا اس کو تو بچے کی مجال نہیں کہ یوں کہہ دے کہ آپ نے مجھے ڈانٹا کیسے ہے، یا اس کے گھر والے آ کر یوں کہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں میرے بچے کو ڈانٹنے والے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ کہ بڑے ہیں، بڑے نے ڈانٹا ہے، اگر بچے نے اس کے جواب میں کوئی گستاخی کی تو ماں باپ بھی آ کر اس کے دو ماریں گے، تجھے ہمت کیسی ہوئی ان کے سامنے جواب دینے کی، تجھے پتہ نہیں کہ انکل ہیں. یہ تھا وہ ایک معاشرہ جو اسلام سے قریب تھا. تو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، بڑوں کے ساتھ توقیر اور اکرام کا معاملہ کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے. فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو تم ترغیب نہیں دیتے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور فرمایا کہ وراثت کا مال لوٹ کر کے خوب کھا جاتے. مرنے والا مر گیا، وارثین میں کچھ چھوٹے بھی ہیں، کچھ عورتیں بھی ہیں، کچھ مرد بھی ہیں. عرب معاشرے میں کیا ہو رہا تھا دور جاہلیت میں؟ ان ورثاء کے اندر جو بڑا ہوتا تھا اور وہ بھی مرد، عورت بڑی نہیں بلکہ مرد بڑا ہوتا، وہی لے جاتا. مہربانی اس کی کہ اور مردوں کو بھی دے دے، عورتوں کو کوئی سوال نہیں. کیوں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ مرد جو ہیں ان کو ہی پیسہ بھی چاہیے، اور یہی دراصل جو ہیں وہ جنگ میں جاتے ہیں لڑنے کے واسطے، یہی ناموں کو اونچا رکھنے والے ہیں. عورتوں کو کیا دینا؟ کچھ نہیں دینا. تو عورتیں سرے سے محروم، اور مردوں میں بھی جو طاقت والا ہوتا تھا اس کے رحم و کرم پر تھا، اگر دے دے نہیں دے تو وہ لے جائے. یہ ہے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. قرآن نے ہو گیا 20 سورہ الفجر آیت نمبر 20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیتوں میں ان لوگوں کا کہ جو دین حق کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کا حال بتلایا گیا ہے گزشتہ آیتوں میں کہ ان میں انسانی شرافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خاص طور پر دو تین باتیں ایسی بتلائی گئیں کہ وہ انسانی فرد انسانی اور انسانوں کی ایک جماعت اور کمیونٹی جو ہے اس کے لیے وہ ایک روگ ہے، بیماری ہے۔ فرمایا تھا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ یتیم کا اکرام نہ کرنا یہ ایک بیماری ہے کہ انسان کے اندر جس کا یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ یتیم کو دیکھ ریکھ نہیں کرتا۔ بیماری کیا ہے؟ بیماری یہ ہے کہ انسان کی عزت انسان ہونے کی حیثیت سے نہ کرنا۔ یہ بات میں نے گزشتہ ہفتے بتلائی۔ جب تک وہ یتیم نہیں ہے، اس کے سر پہ ماں باپ کا سایہ ہے، اس کو ایک اور نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور اگر باپ کا سایہ اٹھ گیا اور بے سہارا ہو گیا تو اب اس کو دوسری نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ دوسری نظر سے دیکھا جانا، یہ ایک جو بھی انسان ایسی حرکت کرتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر شرافت نہیں ہے۔ اسی واسطے یہاں لفظ کلا بل لا تکرمون الیتیم لا ہے۔ انہوں نے فرمایا کلا بل لا تطعمون الیتیم، کہ تم یتیم کو کھلاتے نہیں، یتیم کی ذمہ داری نہیں لیتے، بلکہ کہا تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ تو یتیم کا اگر اکرام کرتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر تمہارا اس کے ساتھ جو یہ معاملہ ہے وہ اس کے انسان ہونے کی وجہ سے، جو خود تمہارے اندر شرافت کو بتلاتا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یتیم کی دیکھ ریکھ کرنا ہی محض اسلام کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اس کی توقیر کرنا، اس کی عزت کرنا اور اس کو ایک انسانی حیثیت دینا، یہ ہے مطالبہ اسلام کا۔ دوسری بات بتلائی تھی کہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھلانے پر تم ترغیب نہیں دیتے، ابھارتے نہیں لوگوں کو۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے اور تم خود نہیں کھلا سکتے، اتنا تو کر سکتے ہو کہ جو لوگوں میں اہلیت ہے دوسرے کی مدد کرنے کی، دوسرے کو کھلانے کی، بھوکے کو کھلانے کی، ننگے کو پہنانے کی، دوسرے میں صلاحیت موجود ہے، تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ ان کو ترغیب دو، ان کو ابھارو۔ تم دوسرے کو بھی اگر نہیں شوق دلا رہے ہو تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ تمہارے پاس بھی اگر ہوتا تم تب بھی نہ دیتے۔ آج تمہارا یہ عذر کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تم کھلائیں کہاں سے؟ تو بھائی تمہارے پاس نہیں کھلا سکتے، جن کے پاس ہے ان کو تو شوق دلاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں کہ اچھے کام کے لیے خود کھڑا ہو جائے، بلکہ یہ کہ خود کھڑا ہو جتنا اس سے ممکن ہے، اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کو بھی شوق دلائے اس اچھے کام کی مدد کرنا اور اس اچھے کام کے لیے کھڑا ہونا۔ یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ سمجھنا کہ بھائی مجھے اس سے کیا لینا، جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا میں کروں گا، باقی میری بلا سے۔ معاشرے کا بگاڑ کیسے ختم ہوگا؟ معاشرے کا بگاڑ ختم ہی ہوگا کہ آپس میں اصلاح کی کوششیں ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر ایک مسئلہ میں بتلاتا ہوں۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بھائی ٹھیک ہے مسجد نہیں ہے نہ ہو، میں نماز پڑھوں گا، گھر میں پڑھ لوں گا۔ ٹھیک ہے صاحب کوئی مدرسہ ہو کہ نہ ہو، مجھے قرآن شریف پڑھنا ہے، میں پڑھ لوں گا۔ بچوں کو نہیں پڑھنا آئے گا، جانے وہ جانے۔ ایک صورت تو یہ۔ دوسری صورت یہ کہ نہیں، ہمیں مسجد بنانی ہے، ہم نمازی ہیں، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کو مسجد کی ایک جگہ چاہیے، کیونکہ نماز کا صحیح نظام اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔
ہمارے نزدیک قرآن پڑھنا اور پڑھانا بہت اہم چیز ہے، مگر اس کے لیے مدرسہ چاہیے، ہم کو بنانا ہے۔ اچھا صاحب، اب اس کی دو صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے اللہ نے آپ کو بہت بڑی ہمت دی ہے، بڑی حیثیت دی ہے، آپ مسجد بنا کھڑا کر دیں، اللہ نے آپ کو حیثیت دی، آپ مدرسہ بنا کھڑا کر دیں، ٹھیک ہے، کر دیجیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں گے؟ بھئی آپ نے ایم سی سی بنائی ہے، کیسے بنائی ہے؟ آپ جو آپ سے ہو سکا آپ نے کیا، اور جو آپ سے نہیں ہو سکا اس کے لیے دوسروں کے پاس گئے۔ اس کے بغیر معاشرے میں کوئی کام اجتماعی ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں ولا تحاضون علی طعام المسکین میں اسی بات کو کہا جا رہا کہ تم خود تو کھلاتے ہی نہیں، پلاتے ہی نہیں، مدد نہیں کرتے غریبوں کی، مسکینوں کی، تم دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے، یہ تمہارے اندر بخل کی انتہا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ دوسرے کو بھی نیک کام کی ترغیب نہ دینا۔ اور فرمایا تو تیسری بات یہ کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ ترکے کا، وراثت کا مال جو ہے سمیٹ سمیٹ کر کھا رہے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی ترکے کا مال ہی کھانا ہے، بلکہ حاصل یہ ہے کہ یہ انتہائی بیماری ہے اور روگ ہے مال کے لحاظ سے، کہ کوئی آدمی اس انتظار میں بیٹھے کب یہ مرے اور یہ مال چھوڑے اور مجھے کھانے کو ملے، یہ ہے وہ چیز، روگ جو ہے۔ ورنہ یہ کہ اگر جب تک زندہ ہے آدمی جانتا ہے مجھے ملنے والا نہیں، تو مال کی وجہ سے کسی کے مرنے کا انتظار کرنا، یہ مر جائے تو مجھے ملے گا، کس قدر رذالت کی بات۔ فرمایا کہ یہ ہے ان کی حالت۔ حاصل ان ساری بیماریوں کا کیا ہوا؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، فرمایا کہ تم مال کی محبت میں سرگرداں ہو۔ سرگرداں ہونے کے معنی یہ ہے کہ اب اس محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ اچھائی اور برائی، اخلاق، بد اخلاقی، اس کا شعور تک ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ یہ ہے وہ مال۔ معلوم ہوا مال کی محض محبت بری چیز نہیں۔ خود اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، تو مال کی محبت تو اللہ نے رکھی ہے ہر ایک دل میں، اور اس کی حکمت ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر محبت نہ ہو تو اس کے لیے آدمی محنت نہ کرے، اور محنت نہیں ہوگی تو یہ دنیا کا نظام جس کے پیچھے بے شمار حکمتیں کام کر رہی ہیں وہ نہیں چلے گا۔ تو محبت تو رکھی ہے، مگر ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اگر اس لمٹ سے آگے بڑھ جائیں گے خرابی پیدا ہو جائے گی۔ مان لیے تھوڑی دیر کے واسطے کہ ماں باپ سے محبت ہے، اولاد سے بھی محبت ہے، بیوی سے بھی محبت ہے، اور عورت کو اپنے شوہر سے بھی محبت ہے، مثلا محبت تو ہے، لیکن ان کو مکس اپ کر دیں گے، یا جو ماں باپ کی محبت ہے وہ بیوی کو دے دیں، اور جو بیوی کی محبت ہے وہ اولاد کو دے دیں، اولاد کی محبت ہے وہ کسی اور کو دے دیں، یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ محبت ہے ان سب کی، لیکن ہر ایک کو اپنے اپنے اسی مقام پر رکھنا ہوگا۔ ماں باپ کے ساتھ محبت ہے ویسی کہ جیسے ماں باپ کے ساتھ ہونی چاہیے، اولاد کے ساتھ جیسی ہونی چاہیے ویسی ہی رہے۔ اگر خربطہ ہو گیا تو پھر اس کو علامات قیامت میں سے کہا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا ہوگا؟ قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ دوستوں کو اپنے سے قریب کر رہے ہیں، ماں باپ کو دھتکار رہے ہیں۔ دوستوں سے محبت ہے، ماں باپ سے بھی محبت ہے، مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ماں باپ کو جو مقام دیا جانا تھا وہ نہیں دیا گیا، وہ مقام دوست کو دے دیا، اور جو دوست کا مقام تھا وہ ماں باپ کو دے دیا گیا۔ یہ ہے جو میں نے کہا کہ حدود کو قائم نہ کرنا۔ یہ صورت مال کے معاملے میں کہ مال کی محبت تو ہوگی لیکن ایک حد تک، اگر اس میں اپنے آپ کو اتنا ڈبو دیا کہ اس کی کوئی حدود ہی باقی نہ رکھی، وہیں سے اخلاقی خرابی اور بیماریاں جو ہیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اس لیے لفظ لایا تھا حبًا جما، کہ تم مال کی محبت میں بری طرح سے غرق ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، فرمایا ہرگز نہیں ہے یہ بات، مطلب یہ کہ یہ اس طرح سے ان بیماریوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے معاشرے کے اندر، اور اس کی اصلاح کی کوئی صورت کی ہی نہ جائے، غلط ہے۔ تو ایسا ہی ہے جیسے مثال کے طور پر معاشرے کسی کمیونٹی کے اندر ڈاکٹر موجود ہیں، ہاسپٹل میں موجود ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، وبائی بیماریاں،
سمجھ میں آیا؟ لوگ بخار میں مبتلا ہیں اور خدا جانے کن کن بیماریوں میں مبتلا ہیں، لیکن ڈاکٹر بھی آرام سے بیٹھے، ہسپتال بھی جو ہیں وہ اپنے انہوں نے دروازے بند کر رکھے، کوئی پروگرام ان کے پاس نہیں ہے اس معاشرے میں جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ان کا علاج کا۔ یہ ظلم ہے، غلط ہے۔ کیا فائدہ ہے ان ڈاکٹروں کا اور کیا فائدہ ہے ان ہاسپٹلس کا؟ جب ان کا وجود ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ معاشرے میں بیماریوں کا علاج ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمانے کے معنی یہ ہے کہ ہم اسی طرح چھوڑ دیں لوگوں کو کہ ان بیماریوں میں پڑے رہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے اسی لیے انبیاء کو بھیجا تاکہ ان معالجین کے بتائے ہوئے نسخوں کو اپنائیں اور اپنی بیماریوں کا علاج کریں، اور اگر نہیں تیار ہو تو ٹھیک ہے، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ گورنمنٹ کو حرکت میں آنا پڑتا ہے، کچھ قانون کچھ ریگولیشن بنانے پڑتے ہیں کہ ایسی امیگریشن کی پابندیاں ہونی چاہیے، ویزا نہیں دیا جانا چاہیے، جو ایسے بیمار ہیں لا علاج ان کو کسی اور جگہ لے جانا چاہیے، کچھ بھی قانون بنائیں تاکہ کمیونٹی جو ہے وہ صحیح رہ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کو فرماتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا، وہ تو قیامت کا ہے مسئلہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ عذاب بھیجتے ہیں۔ اس عذاب کے نتیجے میں وہ جو بدن انسانی